السلام علیکم اور ہمارے چینل AIE ایرا اسلامک ابراہیمی وزڈم میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ کے ایک بہت ہی اہم اور نازک موڑ پر، اور اس گفتگو کے لیے ہم مدد لیں گے جناب ظہیر احمد میر کی شاندار کتاب دی فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس سے۔ خاص طور پر ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری ایام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے ایک آئینی جدت کے ذریعے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ قیادت اور حکمت عملی کا ایک ایسا سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سوچیں ذرا، کسی بھی قوم کی تاریخ میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، جنگیں، قحط، معاشی بحران، ان گنت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بحران ایسا ہے جو ان سب سے بڑا ہے، جو کسی بھی قوم کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ ہے قیادت کا خلا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اچانک رہنما کے نہ ہونے سے پوری ریاست کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک قوم کے ہونے یا نہ ہونے کا سوال بن جاتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جہاں سے یا تو قوم بکھر جاتی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو کر نکلتی ہے۔ چلیں اپنے تخیل میں 1400 سال پیچھے چلتے ہیں۔ سن 644 عیسوی، مدینہ کا شہر، اسلامی ریاست کے عظیم رہنما خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ بات صاف ہوتی جا رہی ہے کہ امت کا یہ عظیم ستون اب زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ اور اسی ایک لمحے میں پوری امت مسلمہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے، سب سے خطرناک سیاسی بحران کے کنارے پر آ کھڑی تھی۔ سوال ایک ہی تھا، ان کے بعد کون؟ دیکھیں صورتحال کتنی نازک تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی زبردست بصیرت کے لیے مشہور تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ان کی زندگی ختم ہو رہی تھی اور دوسری طرف اقتدار کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہونے والا تھا، ایک ایسا خلا جو افراتفری اور خانہ جنگی کا طوفان لا سکتا تھا۔ وقت بہت کم تھا اور ایک ایسے فوری، دانشمندانہ اور پائیدار فیصلے کی ضرورت تھی جو امت کو بکھرنے سے بچا سکے۔ اور یہ خطرے صرف وہم نہیں تھے، یہ ایک بہت ہی حقیقی امکان تھے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی نظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سیاسی دھڑے بن جاتے، ہر کوئی اپنی طاقت دکھاتا، مختلف قبیلے اپنی برتری کے لیے تلواریں اٹھا لیتے، شہروں میں بدامنی پھیل جاتی، اور سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ جو بھی نیا خلیفہ بنتا اس کی قانونی حیثیت پر ہی سوال اٹھ جاتے، اور یہ چیز امت کو ایک ایسی خانہ جنگی کی آگ میں ڈھکیل سکتی تھی جس سے نکلنا پھر شاید ممکن ہی نہ ہوتا۔ یہ ایک ایسا بحران تھا جو اسلامی ریاست کی بنیادوں کو ہی ختم کر سکتا تھا۔ اب اپنی زندگی کے ان آخری تکلیف دہ لمحات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ کے اس بہت بڑے چیلنج کا سامنا کیا۔ ان کے ذہن میں سوال صرف یہ نہیں تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، نہیں، اصل گہرا سوال یہ تھا کہ اقتدار کی منتقلی کا طریقہ کیا ہوگا، اسے پرامن کیسے بنایا جائے، اسے جائز کیسے بنایا جائے، اور اسے ایسا کیسے بنایا جائے کہ پوری امت اسے دل سے قبول کرے۔ یہ ایک ایسا آئینی مسئلہ تھا جس کا حل کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، اسے اسی وقت وہیں تخلیق کرنا تھا۔ تو اصل سوال یہی تھا، ایک ایسا لیڈر کیسے چنا جائے جسے سب مانیں، جس سے اتحاد قائم ہو، اور یہ سب کچھ بغیر بادشاہت کے، بغیر افراتفری کے، اور بغیر کسی زبردستی کے ہو، کیونکہ اسلام میں قیادت کوئی ذاتی جاگیر تو ہے نہیں کہ بیٹے کو وراثت میں دے دی جائے، نہ ہی یہ کوئی انعام ہے جسے تلوار کے زور پر چھین لیا جائے۔ یہ تو ایک مقدس امانت ہے، عوام کی امانت۔ تو پھر نظام کیسا ہو جو ان تینوں انتہاؤں یعنی بادشاہت، انارکی اور جبر سے پاک ہو؟ کسی بھی اچھے حل پر پہنچنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے راستے غلط ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بالکل یہی کیا۔ انہوں نے دو ایسے مروجہ راستوں کو فوراً مسترد کر دیا جو بظاہر تو آسان لگتے تھے لیکن امت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صحیح حل انتہاؤں کے درمیان ہی کہیں چھپا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو بادشاہت کا راستہ تھا، جیسا کہ اس وقت کی بڑی سلطنتوں کیسر و خسرا کے ہاں ہوتا تھا، یعنی قیادت باپ سے بیٹے کو مل جائے جیسے کوئی ذاتی ملکیت ہو۔ یہ اسلام کے امانت والے تصور کے بالکل خلاف تھا۔ اور دوسری طرف کیا تھا؟ ایک کھلا میدان جہاں کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں، ہر طاقتور گروہ اور قبیلہ اقتدار کے لیے لڑتا، جس کا نتیجہ صرف خون خرابہ اور مسلسل انتشار ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان دونوں خطرناک راستوں کے بیچ میں ایک تیسرا، ایک نیا اور محفوظ راستہ بنانا تھا۔ اور وہ تیسرا راستہ تھا ایک نظام کے ذریعے قانونی حیثیت کا قیام۔ یہ اس وقت کے لیے ایک انقلابی سوچ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی لیڈر کی لیجیٹیمیسی اس کے خاندان یا طاقت سے نہیں آئے گی، بلکہ ایک شفاف، منظم اور طے شدہ عمل سے آئے گی۔
یہ ایک شخص کی حکومت سے ہٹ کر ایک نظام کی حکومت کی طرف پہلا اور بہت بڑا قدم تھا۔ یہی وہ جدت تھی جو اسلامی طرز حکمرانی کی بنیاد بننے والی تھی۔ اور اسی سوچ نے جنم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شاہکار کو، شورا کونسل کا قیام۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی عام سی بیٹھک نہیں تھی کہ چند دوستوں سے مشورہ کر لیا، نہیں، یہ اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے ایک باقاعدہ منظم آئینی ادارہ تھا، ایک ایسا میکینزم جو نہ صرف اس بحران کو حل کرتا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کرتا۔ 6 یہ صرف ایک گنتی نہیں، یہ ایک پوری حکمت عملی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 ایسے عظیم صحابہ کو چنا جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا تھا، یعنی وہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی دیانت، قابلیت اور اسلام کے لیے خدمات پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ اس طرح یہ یقینی بنایا گیا کہ فیصلہ ذاتی نہیں بلکہ امت کے بہترین مفاد میں ہو، اور تعداد کو محدود رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ فیصلہ جلدی اور مؤثر طریقے سے ہو سکے بغیر کسی انتشار کے۔ اور اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، یہ کوئی غیر رسمی میٹنگ یا عام مشورہ نہیں تھا کہ چند لوگ مل کر کوئی نام طے کر لیں، نہیں، یہ ایک باقاعدہ آئینی ڈھانچہ تھا جس کے واضح اصول تھے۔ اس پورے آئیڈیا کی خوبصورتی صرف مشورے کے اصول میں نہیں تھی بلکہ اس مشورے کو ایک ادارے کی شکل دینے میں تھی۔ یہ اسلامی تاریخ میں شخصیات کی حکومت سے اداروں کی حکومت کی طرف ایک بہت بڑا سفر تھا۔ تو اس کونسل کے بنیادی اصول کیا تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا، انتخاب ذاتی نہیں، ادارہ جاتی ہوگا، یعنی کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک ادارہ فیصلہ کرے گا۔ دوسرا، یہ سارا عمل واضح قوانین کے تحت ہوگا، ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہوگی تاکہ شفافیت رہے۔ تیسرا، مشاورت ہی رہنما اصول ہوگا، یعنی فیصلہ اتفاق رائے سے یا اکثریت سے ہوگا، کسی ایک کی ضد پر نہیں۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم تھا، فیصلہ ایک مقررہ وقت میں ہوگا۔ حضرت عمر نے 3 دن کی ڈیڈ لائن دی تاکہ امت زیادہ دیر قیادت کے بغیر نہ رہے۔ تو اس ایک تاریخی فیصلے نے حکمرانی کے وہ کون سے 4 دائمی اصول قائم کیے جو آج 1400 سال بعد بھی ایک اچھے اور منصفانہ نظام کی بنیاد ہیں۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس عظیم میراث پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی اصول، قیادت ایک عوامی امانت ہے۔ حاکم عوام کا مالک نہیں بلکہ خادم ہے، اس کا ہر فیصلہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ دوسرا اصول، قانونی حیثیت کا انحصار عمل پر ہے۔ کسی لیڈر کو اس لیے جائز نہیں مانا جائے گا کہ وہ طاقتور ہے یا کرشماتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک شفاف اور متفقہ عمل کے ذریعے چنا گیا ہے۔ تیسرا اصول، اقتدار کا خلا ناقابل برداشت ہے۔ ریاست ایک لمحے کے لیے بھی لیڈر کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہی کمزوری کا لمحہ ہوتا ہے جب انتشار سر اٹھاتا ہے۔ اور چوتھا اصول، فیصلہ وقت پر ہونا چاہیے۔ غیر یقینی کی صورتحال قوم کے لیے زہر قاتل ہے، اس لیے قیادت کے فیصلے کو لامعنائی طور پر لٹکایا نہیں جا سکتا، ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زبردست ذہانت اور بے مثال دور اندیشی سے تاریخ کے ایک بہت بڑے طوفان کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے ایک بحران کے لمحے کو ایک منظم، پرامن اور شفاف آئینی عمل میں بدل دیا۔ انہوں نے نہ صرف امت کو ایک یقینی خانہ جنگی سے بچا لیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے حکمرانی کا ایک ایسا سنہرا اصول قائم کیا جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آج کی یہ گفتگو اس اہم سوال پر ختم ہوتی ہے کہ حکمرانی کا یہ 1400 سال پرانا حل آج کے جدید دور میں قیادت کے مسائل سے نمٹنے میں ہماری کیسے رہنمائی کر سکتا ہے۔ شفافیت، ادارے بنانا اور وقت پر فیصلے کرنا، کیا یہ اصول آج بھی اتنی اہم نہیں ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل AI ایرا اسلامک ابراہیمی وزڈم کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کی حمایت ہی ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ ہے۔ ایک رہنما کیسے چنا جائے؟ ایسا رہنما جو طاقتور بھی ہو اور جواب دہ بھی، لیکن اس کا انتخاب کہیں موروثیت یا بادشاہت کا راستہ نہ کھول دے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا بلکہ ایک پوری تہذیب کے مستقبل کا چیلنج تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو آنے والی صدیوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ بات صرف ایک شخص کو چننے کی نہیں تھی، اصل چیلنج تو اقتدار کی منتقلی کا ایک ایسا نظام بنانا تھا جو کمیونٹی کی رضامندی پر کھڑا ہو اور بادشاہت کے جال میں نہ پھنسے۔ ذرا تصور کریں، اس وقت ایک غلط فیصلہ آنے والی نسلوں کے لیے کیسی مثال قائم کر سکتا تھا۔ ہر قدم پر یہ خطرہ تھا کہ ریاست کہیں ایک شخص کی ملکیت نہ بن جائے، اور یہی اس سارے عمل کی روح ہے۔
یہاں توجہ کسی ایک فرد پر نہیں تھی بلکہ ایک ایسے پائیدار آئینی اصول کو قائم کرنے پر تھی جو کسی بھی شخص کی زندگی سے بڑا ہو اور آنے والے وقتوں میں بھی رہنمائی کرتا رہے۔ دیکھیں، ایک شخص تو غلطی کر سکتا ہے لیکن ایک مضبوط نظام ہی معاشرے کو استحکام دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس عمل کے پہلے اور شاید سب سے اہم فیصلے کی طرف جو اس پورے نظام کی اخلاقی بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خاندانی حکمرانی کے خیال کو نہ صرف رد کیا گیا بلکہ اس کے خلاف ایک ایسی مضبوط مثال قائم کی گئی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ کہانی میں یہاں ایک بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو سب سے آسان راستہ کیا تھا؟ خاندانی جانشینی۔ اور جانتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس ایک بہترین امیدوار بھی موجود تھا، ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو اپنی قابلیت، اپنے علم اور تقوی کے لیے پورے معاشرے میں مشہور تھے۔ یہاں انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے خلافت کو خاندانی وراثت سمجھنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے بیٹے کو اس ذمہ داری سے بالکل الگ رکھا۔ یہ ذاتی پسند سے بالاتر ہو کر اصولوں پر قائم رہنے کی ایک غیر معمولی مثال تھی، جس نے یہ پیغام دیا کہ ریاست کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی۔ یہ ایک جملہ اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ عوامی عہدہ نسب نہیں، یہ قانون ہے۔ اس ایک بات نے یہ اصول ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا کہ قیادت کا معیار قابلیت، مشاورت اور قانون کی پاسداری ہے، خون کا رشتہ نہیں۔ اس نے حکمرانی کو ذاتی خواہشات سے نکال کر عوامی امانت کے دائرے میں لا کھڑا کیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ذاتی تقرری نہیں تو پھر متبادل کیا تھا؟ متبادل تھا ایک ایسا نظام جو اجتماعی فیصلے پر مبنی ہو، یعنی شورا یا مشاورت۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اتنی ضروری کیوں سمجھی گئی کہ اس کے لیے سب سے آسان راستے کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایک بہت فطری سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی سیدھا سیدھا ایک شخص کو نامزد کر دیتے، یہ تو زیادہ آسان اور تیز حل لگتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بصیرت اس سے کہیں آگے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بظاہر آسان راستہ معاشرے میں ایسی تقسیم پیدا کر سکتا ہے جو لمبے عرصے تک چلتی۔ اچھا، اب ذرا ان دونوں ماڈلز کا موازنہ دیکھیں۔ ایک طرف ہے ذاتی نامزدگی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اہل لوگوں میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ اختیار کو ایک فرد کی پسند پر مرکوز کر کے بادشاہت کی راہ ہموار کرتی ہے۔ دوسری طرف ہے اجتماعی مشاورت۔ یہ سب کو شامل کرتی ہے، اتفاق رائے پیدا کرتی ہے، عوامی قبولیت کو بڑھاتی ہے اور اختیار کی بنیاد کسی ایک شخص پر نہیں، پوری کمیونٹی پر رکھتی ہے۔ فرق بالکل واضح۔ تو یہاں سب سے کلیدی اصول یہ ہے، قیادت کا حقیقی جواز پچھلے رہنما کی ذاتی پسند سے نہیں ملتا بلکہ کمیونٹی کی اجتماعی رضامندی سے ملتا ہے۔ ایک لیڈر تبھی جائز ہوتا ہے جب عوام اسے قبول کریں۔ یہی اس پورے نظام کی روح اور بنیاد تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نئے نظام کو مضبوط کیسے بنایا جائے؟ اسے کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا دباؤ سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک اچھا نظام بنا لینا ایک بات ہے، لیکن اسے ہر قسم کے بیرونی اور اندرونی دباؤ سے محفوظ رکھنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ ایک ایسا نظام جس میں رہنما کا انتخاب ہونا ہو، اسے اندرونی اور بیرونی دباؤ سے فعال طور پر محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا اور طاقتور لوگ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور دور اندیشی صاف نظر آتی ہے۔ انہوں نے جانشینی کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے یہ 4 ٹھوس حفاظتی اقدامات قائم کیے۔ یہ صرف مشورے نہیں تھے بلکہ اس عمل کو بچانے کے لیے سمجھیں کہ آئینی فائر والز تھے۔ ہر ایک نقطہ ایک ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اور یہ بات حیران کن ہے کہ یہ تاریخی اقدامات آج کے دور میں بھی کتنے جدید لگتے ہیں۔ اگر ہم انہیں آج کے آئینی زبان میں دیکھیں تو یہ جبر، رشوت، دھونس اور اقتدار پر غیر قانونی قبضے کے خلاف واضح تحفظات تھے۔ یہ سیاسی طور پر ایک بہت ہی پختہ اور مکمل نظام تھا جو صدیوں بعد کے سیاسی نظریات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ تو آخر میں اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ صرف ایک خلیفہ کا انتخاب نہیں تھا بلکہ حکمرانی کے ایسے اصولوں کا قیام تھا جن کا اثر آج بھی دنیا بھر کے سیاسی نظاموں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ان بنیادی اصولوں کو ایک بار پھر سمیٹتے ہیں۔ تو اس پورے تجزیے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ 3 اہم ترین نکات ہیں۔ پہلا، عوامی عہدہ ایک مقدس امانت ہے، کوئی خاندانی جائیداد نہیں۔ دوسرا، حکومت کا حقیقی جواز عوام کی اجتماعی رضامندی میں ہے۔ اور تیسرا، انصاف کو یقینی بنانے کے لیے عمل کو ہر قسم کے دباؤ سے پاک رکھنے کے لیے مضبوط قوانین اور تحفظات کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور ہم اپنی گفتگو کو اس آخری سوال پر ختم کرتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جانشینی کا یہ 1400 سال پرانا ماڈل ہمیں آج کی سیاست اور حکمرانی کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کیا ہم آج بھی ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کر کے زیادہ منصفانہ اور مستحکم معاشرے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وراثت کی لازوال اہمیت کو واضح کرتا ہے اور ہمیں مزید غور و فکر کی دعوت ہے کہ کسی بھی ملک یا سلطنت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے نازک وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے حکمرانوں کو، مفکروں کو اور قوموں کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سب کی نظریں ایک خالی تخت پر جمی ہوتی ہیں اور ریاست کی بنیادیں ہل رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کا جواب بہت سیدھا سا ہے، لیکن اتنا ہی خوفناک بھی۔ وہ لمحہ جب حکمران نہیں رہتا۔ یہ جو لیڈرشپ کا خلا پیدا ہوتا ہے نا، جسے ہم پاور ویکیوم کہتے ہیں، یہ صرف ایک کرسی خالی نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ خانہ جنگی، سازشوں اور ہر طرف انتشار پھیلانے کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہی وہ ایک لمحہ ہے جو بڑی بڑی سلطنتوں کو تاریخ کا حصہ بنا سکتا۔ اس وقت دنیا کے پاس اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے عام طور پر دو ہی راستے تھے۔ ایک طرف تھی بادشاہت، جہاں اقتدار وراثت میں ملتا تھا باپ سے بیٹے کو، چاہے وہ قابل ہو یا نہ ہو، اور دوسری طرف تھا کھلا انتشار، جہاں سب سے طاقتور شخص تلوار کے زور پر اقتدار چھین لیتا اور ملک کو خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل دیتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان دونوں ناکام راستوں کو مسترد کر کے ایک تیسرا، ایک بالکل انقلابی راستہ بنایا، اور وہ راستہ تھا شورا۔ لیکن سنیے، یہ صرف مشاورت کا کوئی خوبصورت خیال نہیں تھا۔ اصل کمال اس خیال کو ایک ٹھوس، ایک ناقابل تردید قانون میں بدلنے کا عمل تھا۔ یہ دراصل ایک اخلاقی اصول سے ریاست کے ایک آئینی ستون تک کا سفر تھا۔ اچھا، شورا کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں مشاورت۔ اسلامی طرز حکمرانی میں یہ ہمیشہ سے ایک اہم اصول رہا ہے۔ اسے ایک حکمران کی اچھی صفت سمجھا جاتا تھا، ایک اخلاقی ہدایت، لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ مطلب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ پوری طرح حکمران کی مرضی پر ہوتا تھا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس تجزیے کا سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاسی ذہانت اسی تبدیلی میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے مشاورت کو ایک حکمران کی ذاتی پسند سے نکال کر ریاست کا ایک لازمی اور قانونی عمل بنا دیا۔ اب یہ کوئی سفارش نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا آئینی طریقہ کار تھا جس پر عمل کرنا لازم تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ اس کے لیے 4 بڑے واضح اقدامات اٹھائے گئے۔ پہلا، کونسل کے ارکان کا واضح طور پر نام لے کر تعین کیا گیا۔ دوسرا، اس کونسل کے فیصلے کو قانونی اختیار دے دیا گیا، یعنی اس کا فیصلہ حتمی مانا جائے گا۔ تیسرا، فیصلہ کرنے کے لیے ایک سخت ٹائم لائن، ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تاکہ غیر یقینی کی صورتحال نہ رہے۔ اور چوتھا، سب سے اہم قدم، اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ سب کے لیے قابل قبول اور لازمی ہوگا۔ یہ تاریخ کا پہلا باقاعدہ آئینی ادارہ تھا جسے جانشینی کا فیصلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن بات صرف طریقہ کار کی نہیں تھی۔ اس نظام کی بنیاد میں ایک بہت گہرا سیاسی فلسفہ چھپا ہوا تھا۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا تھا۔ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اسے کیوں اس طرح بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی۔ سب سے پہلا اور بڑا اصول، ریاست فرد سے بڑی ہے۔ ریاست کی بقا کسی ایک شخص کی کرشماتی شخصیت یا اس کے ذاتی اختیار پر منحصر نہیں ہونی چاہیے۔ اصل مقصد ایک ایسا ادارہ بنانا تھا جو کسی بھی رہنما سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہو، تاکہ ریاست افراد کے آنے جانے سے متاثر نہ ہو۔ دوسرا اصول بھی اتنا ہی اہم تھا کہ حکومت زبردستی سے نہیں، رضامندی سے چلتی ہے۔ دیر پا استحکام صرف اور صرف عوام کی قبولیت اور رضامندی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک ریاست جس پر لوگ یقین رکھتے ہیں وہ اس ریاست سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے جس سے لوگ صرف ڈرتے ہیں۔ لیجیٹمیسی یعنی حکومت کا جواز تلوار سے نہیں، عوام کے اعتماد سے آتا ہے۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ بڑے فیصلے ٹھنڈے دماغ سے کیے جاتے ہیں، جذباتی ہو کر نہیں۔ ایک بحرانی لمحے کے شدید جذبات جیسے خوف یا غصہ ان کو نئے رہنما کے انتخاب پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک پرسکون، منطقی اور طے شدہ طریقہ کار بنایا گیا تاکہ اس نازک وقت میں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی یا جذبات کی بنیاد پر نہ ہو۔ اور پھر آتا ہے چوتھا اصول جو شاید ان سب کی بنیاد ہے، کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں۔
حکمران قانون سے بالاتر نہیں بلکہ قانون کے تابع ہوتا ہے۔ اس اصول نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ قیادت کوئی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ ایک مقدس امانت اور خدمت کا عہدہ ہے جس کا حساب دینا ہوگا۔ تو جب ان چاروں اصولوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی پرانا یا روایتی نظام نہیں تھا بلکہ یہ ایک جدید آئینی ڈھانچے کا خاکہ تھا، ایک ایسا بلو پرنٹ جو آج کے بہترین جمہوری نظاموں سے حیران کن حد تک ملتا جلتا ہے۔ ذرا اس موازنے کو دیکھیں، ایک طرف 7ویں صدی کا یہ ماڈل ہے اور دوسری طرف آج کے جدید آئینی نظام۔ جانشینی کا طریقہ وہاں مشاورت پر مبنی کونسل تھا، آج انتخابات یا پارلیمنٹری سلیکشن ہے۔ انتخابی ادارہ چند اعلیٰ نمائندوں پر مشتمل تھا، جیسے آج پارلیمنٹ یا الیکٹرل کالج ہوتے ہیں۔ فیصلے کا وقت مقرر تھا، بالکل جیسے آج الیکشن کا ایک طے شدہ سائیکل ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حکومت کا جواز عوام کی رضامندی یعنی بیعت سے حاصل ہوتا تھا، جو آج کے عوامی ووٹ اور قانون کی حکمرانی کے تصور کی بالکل بنیاد ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پرانی بات کا آج کیا فائدہ؟ اس کی اہمیت شاید آج پہلے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آج بھی دنیا کی بہت سی ریاستیں انہی سیاسی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں جن کا حل اس نظام میں پیش کیا گیا تھا۔ آج بھی دنیا بھر میں یہی مسائل نظر آتے ہیں، ہے نا؟ کہیں سیاست خاندانوں کی گرفت میں ہے، کہیں فوج اقتدار پر قابض ہو جاتی ہے، کہیں لیڈروں کی شخصیت پرستی اداروں کو کھا جاتی ہے، اور اکثر اقتدار کی منتقلی کے وقت آئینی بحران پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام مسائل دراصل ایک ہی بنیادی ناکامی کی علامت ہیں، جانشینی کے لیے ایک مضبوط ادارے کا نہ ہونا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ مثال ہمیں آج کیا سکھاتی ہے؟ 4 بہت واضح اور عملی سبق۔ پہلا، بحران آنے سے پہلے منصوبہ بندی کرو۔ دوسرا، قیادت کا انتخاب جذبات سے نہیں بلکہ قانون اور اصولوں کی بنیاد پر کرو۔ تیسرا، عوام کی رضامندی حاصل کرو کیونکہ یہی حکومت کی اصل بنیاد ہے۔ اور چوتھا، بادشاہت اور انتشار، ان دونوں انتہاؤں سے بچو کیونکہ دونوں ہی ریاست کے لیے تباہ کن ہیں۔ اب ہم اس گفتگو کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں ایک سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک حکمران کی سب سے بڑی، سب سے آخری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایک عظیم رہنما کی اصل میراث کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ سب سے مخلص حکمران وہ ہے جو ایک ایسا نظام بنائے جو اسے پرامن طریقے سے تبدیل کر سکے۔ کتنی گہری بات ہے! اصل کامیابی اقتدار پر قابض رہنا نہیں بلکہ ایک ایسا پائیدار نظام قائم کرنا ہے جو آپ کے بعد بھی ریاست کو مستحکم رکھے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ شورا کونسل کوئی دکھاوے کی چیز نہیں تھی، نہیں، یہ ایک آئینی فائر وال تھی، ایک ایسی حفاظتی دیوار جسے خانہ جنگی اور انتشار کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا تاکہ ریاست اپنے سب سے کمزور لمحے میں ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو آخر میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی وراثت میں کیا چھوڑا؟ کسی بیٹے یا رشتہ دار کو؟ نہیں، بلکہ انہوں نے قیادت کو 3 چیزوں کے سپرد کیا: قانون کی حکمرانی، مشاورت کا ادارہ اور عوام کا اعتماد۔ یہی ایک انصاف پسند اور مستحکم ریاست کی حقیقی بنیاد ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال جو ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے کہ اصل لیڈرشپ کیا ہے؟ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنا یا پھر ایک ایسا نظام بنا دینا جو کسی بھی فرد، کسی بھی شخصیت سے بڑا ہو؟ اس پر ضرور